50 سال کے بعد آپ کو پھر ایک لیڈر میسر آیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے مار دیا جائے گا، جس میں دیکھو یاد رکھنا صرف جان کا جانا مرنا نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ یہ موت فزیکل تھی، اس دفعہ موت کا کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈا جائے گا. کاری ضرب لگائی گئی ہے اس دفعہ. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ کاری ضرب جو ہے باہر سے لگی ہے؟ آف کورس باہر. بیگرز کو جب بھیک دیتے ہیں نا تو ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتے کہ آپ کو بھیک دی تو اب آپ نے اپنی بیٹی بھی دینی ہے مجھے. تو یہ شہباز شریف کو کسی نے سمجھانا ہوگا. یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کسی اور پلیٹ فارم سے آپ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں، پاپولیرٹی تو ہے آپ کی، یا پھر اگر لڑا تو اسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ پروردگار کی رحمت اور مہربانی کے بعد اسی ملک کا قرضہ مجھ پر. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. ناظرین، کرنٹ سینیریو جو پولیٹیکل ہمارا منظرنامہ ہے کافی گہما گہمی ہے اور آئے روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ اپنے سابق وزیر اعظم کی طرح اسی انجام سے دوچار ہوئے، وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر پائے. کرنٹ سینیریو کیا ہے، کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے اور مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ معروف ڈرامہ رائٹر اور اسکرپٹ رائٹر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب سے جو قربت ہے آپ کی، یہ ملاقات کے بعد محبت ہوئی، اس سے پہلے بھی کوئی لو یو چل رہا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ شاید قربتوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا معاملہ تھا. وہاں پر کوئی بھی ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرے ملک کی حرمت اور غیرت کا معاملہ ہے، تو وہاں تو جان بھی دے دی جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں آپ ناقد بھی تھے خان صاحب کے. بھائی میں کل بھی ناقد رہوں گا اگر وہ ٹھیک کام نہیں کریں گے. یہی تو میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب وہ غلطیاں کرے تو آپ کو پل پڑنا چاہیے اس کے اوپر. جمہور اور رعایا میں فرق جو ہے، تفاوت جو ہے، جو ڈسکرمنیشن ہے، اس کو اب ابھر کے سامنے آنا چاہیے. ہمیں جمہور کا بیہیویئر اختیار کرنا ہوگا. ہم نے 75 سال بحیثیت رعایا گزار لیے ہیں. تو جب آپ ووٹ دیتے ہیں، جو لیتا ہے وہ بھکاری ہے، آپ دینے والے ہیں. تو اپنے بھکاری سے پوچھئے کہ بھیا میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا، وعدے یہ تھے، کر یہ رہے ہو. تو پھر وہ لیڈرز بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو جب پتہ ہوگا کہ ووٹ دینے والا اپنے حق کو مانگنے کے لیے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. اس لیے میری ان سے جو محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں کہیں غلطی ہوگی وہاں تو سر میں بولوں گا میں پاکستانی ہوں. پہلے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز. یہ تو ایک حقیقت بھی ہے کہ ہم لوگ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں. خود خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی، اور ڈکٹیشن تو ہم ماضی میں ان سے امداد کی صورت میں لیتے رہے ہیں. ان کے بیگرز کو جب بھیک دیتے ہیں نا آپ، تو ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتے. اوکے، کہ آپ کو بھیک دی تو اب آپ نے اپنی بیٹی بھی دینی ہے مجھے. تو یہ شہباز شریف کو کسی نے سمجھانا ہوگا کہ ہم نے ٹھیک ہے، ہم نے لی اور آپ ہی کی وجہ سے لی. آپ نے جو 35 سال آپ نے اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس وقت لگتا تھا آپ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور آج لگ رہا ہے، آج جب آپ مل گئے ہیں تو آج لگتا ہے کہ آپ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. خلیل الرحمان قمر کو مستقبل میں، اگر جس طرح آپ کی ملاقات بھی ہوئی خان صاحب سے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اگر مستقبل میں آپ کو آئندہ الیکشن میں خان صاحب ٹکٹ دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ بڑے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، لوگوں کی خواہش ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جس طرح کھل کے ان کی فیور میں آئے ہیں، وہ الیکشن میں بھی اترے میدان. دیکھو میں آپ کو عرض کروں، لوگوں کی جو مجھ سے محبت ہے نا، اس کے لیے میں بہت چھوٹا ہوں. انہوں نے بڑی محبت دی مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو لوٹا کیسے پاؤں گا. لیکن مجھے نہیں لگتا شاید کہ میں ایسا آدمی ہوں جو اس طرح جا کے پبلک میں جلسے کر پاؤں گا. میں کیونکہ سیاست کا جو رنگ پاکستان میں ہے، اس میں آپ کو بری طرح ننگا کر دیا جاتا ہے. تو میں وہ جملے میرے شاید بچے نہیں سن سکتے. وہ یہ جو لاسٹ ٹائم جو واقعہ ہوا، حالانکہ اس پر میں بالکل 100% سیٹسفائیڈ تھا، لیکن میں ڈر رہا تھا اپنے بچوں سے، کیونکہ نارملی لوگ پیپل ڈو ناٹ ٹاک اگینسٹ می. اس سے پہلے تو وہ جو بیچ میں کچھ وہ 35-36 خواتین ہیں، وہ میں خواتین کیسے کہوں ان کو،
تو انہوں نے جو بدتمیزی اور بکواس کی تو وہ میرے ہاں برداشت نہیں ہوتا، تو میں پھر اس پہ چپ سادھ لیتا ہوں. یہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے، لیکن آپ دعا کیجیے. دیکھو اللہ نے اگر چاہا، میں اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام نہیں کرتا. نہیں، ناممکن تو نہیں ہے نا. آف کورس ناممکن نہیں ہے. اچھا، خان صاحب نے اس وقت میں ملاقات کی آپ سے جب بہت کریٹیکل حالات تھے اور خان صاحب نے اپنے آپ کو مقید کر لیا تھا مخصوص لوگوں تک. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو ملاقات میں کوئی ڈسکس ہوا، کوئی ایک آدھی بات اگر آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ میں ملاقات کی کوئی بات شیئر نہیں کروں گا. یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کسی اور پلیٹ فارم سے آپ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں، پاپولیرٹی تو ہے آپ کی، یا پھر اگر لڑا تو اسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ دیکھو اگر تو میں الیکشن لڑا تو میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا، اور اگر نہیں لڑا تو، اور اگر کوئی اور آپشن ہوا تو میں کبھی بھی نہیں لڑوں گا. جس ایریا میں آپ رہتے ہیں یہ تو نون لیگ کا گاڑا جاتی عمرہ یہاں پر ہے، اگر وہاں سے آفر آ گئی نہیں، وہ تو تصور بھی مت کیجیے. اچھا، اب جو موجودہ حالات ہیں آپ کو مستقبل کا منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ امید ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہی نہیں، نورا ابھی کشتی؟ میں سو ڈپریسڈ. میں آپ کو بتاؤں جو میرے ملک کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ایک کھلواڑ ہے. اس کھلواڑ سے میرا ملک کیسے بچ کے نکلتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا ملک اتنے وار سہنے کے متحمل ہے. اگر اب بھی یہ وار سہ گیا اور بچ کے نکل گیا تو یہ بڑی بات ہوگی. یہ بڑے کاری ضرب لگائی گئی ہے اس دفعہ. ملک کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جنہوں نے لوٹا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ کاری ضرب جو ہے باہر سے لگی ہے؟ آف کورس باہر سے لگی ہے. اس پہ آپ کوئی دو رائے نہیں ہے؟ مجھے انٹرفیئرنس اور کانسپریسی کے معنی آتے ہیں ٹھیک سے. اچھا قمر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ڈرامہ رائٹر ہیں، شاعر ہیں بڑے زبردست. ان کا تو شاعر کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، خلوت میں زیادہ رہنا وہ پسند کرتے ہیں، لکھنا ہوتا ہے، آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ آپ عوامی اجتماعات میں گئے، پی ٹی آئی کے جو جب خان صاحب نے کال دی، لالک چوک بھی گئے، لبرٹی بھی گئے، اور وہاں پہ آپ کی ذرا طبیعت بھی خراب ہوئی، اس ناسازی تباہ کے باوجود آپ وہاں پر گئے. تو وہاں بھی کس چیز نے جانے پہ مجبور کیا آپ کو؟ میں اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کروں گا. ایوری بڈی نوز. اچھا، کچھ بھی کریں گے؟ ہاں، یہ میں اپنے ملک کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کروں گا. اسی پروردگار کی رحمت اور مہربانی کے بعد اسی ملک کا قرضہ مجھ پر. اچھا، جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بتائیے گا خان صاحب کی باڈی لینگویج ٹھیک کہ آپ کو I saw a lion just sitting so closer to him. اچھا، He's a lion. He's a true guy. میں ایکسپریشن کا کام کرتا ہوں. I was just میں وہی کہہ رہا ہوں، looking deep into his eyes, looking at his gestures. کیا فیل ہوا؟ Oh, he's a wonderful guy. He's a true guy. کوئی حکومت جانے کا 50 سال کے بعد آپ کو پھر ایک لیڈر میسر آیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے مار دیا جائے گا جس میں. اچھا، یہ خدشہ ہے اس چیز کا؟ یہ جان جانا نہیں. دیکھو یاد رکھنا، صرف جان کا جانا مرنا نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ یہ موت فزیکل تھی، اس دفعہ موت کا کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈا جائے گا. اس خدشے کا آپ نے خان صاحب کے آگے بھی اظہار کیا، ان کو کہا کہ تھوڑا خیال؟ ابھی تو دیکھیے میری ایک ملاقات ہوئی ہے، ابھی پھر ملاقات. لیکن یہ کس چیز پہ آپ نے کہا کہ ملاقات پہلے ہو جانی چاہیے تھی؟ آپ کو ریئلائز؟ وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا. ملاقات پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اٹ شوڈ ہیو بین فروٹفل فار پی ٹی آئی. صحیح. اچھا خالد صاحب، اب فیوچر کے اندر آپ نے کہا کہ میں خود اس معاملے میں بڑا ڈپریس ہوں، دیکھتا ہوں تو میں بہت ڈپریس ہوں. میں آپ کو دیکھیے، میں ایک بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں، بدترین حالات میں لڑنے والا. میں جو دیکھ رہا ہوں، میرا ملک اس وقت ایک ایسے الاؤ کے دہانے پر ہے جہاں سے اس کا بچ جانا بڑا مشکل ہے. اچھا، خان صاحب نے 3.5 سال کا ٹینیور پورا کیا، آپ کو کیا لگا؟ کیا کہیں سے کوئی؟ 3.5 سال ان سے کوئی ٹینیور نہیں پورا کیا. اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ دی گئی تھی جس میں وہ عشائیے اور زہرانے دیتا رہ گیا اور لوگوں کو مناتا رہ گیا. ہر چوتھے دن جب بل پاس ہونا تھا سب روٹ جاتے تھے. یہ تماشا جو ہے اس میں گورنمنٹ نہیں چلتی. میرے حساب سے خان صاحب کو جب ان کو پتہ چل گیا تھا، ایسے آدمی کو ہنگ پارلیمنٹ ساتھ لے کر نہیں چلنی چاہیے تھی. مہینہ ڈیڑھ بعد اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی. غلطی کیا ہوئی ان سے؟ یہی غلطی ہوئی. یہی ہوئی کہ یہ جو ایک
وہ ملک شیک ٹائپ کا کچھ ایک فروٹ چاٹ بن گئی تھی. ان کو ایسی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں لینی چاہیے تھی تو کیا اگر اسمبلی توڑ دیتے؟ ہاں نئے الیکشن میں جاتا. تو اب اگر الیکشن ہوتا ہے, آپ کو قریب میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اگر ہوتا ہے تو خان صاحب کی یہ پبلک کی وجہ سے ہوگا, ورنہ انہوں نے نہیں ہونے دینا, میں آپ کو بتاؤں. اچھا نو اٹ از آل رسپانسبلٹی آف دا پبلک. کیا پبلک مسئلہ وہ سڑکوں پہ رہے گی, پریشر بلڈ وہ کرے گی؟ سر پریشر یہ والا طوفان تھمنا نہیں چاہیے. آپ کی عزت آبرو آپ کی غیرت داؤ پر ہے. یہ داؤ جو ہے اس میں ہار گئے آپ تو ملک ہار گیا. جس طرح لوگ ابھی سڑکوں پر نکلے, آپ کی ماشاءاللہ ایک عمر کا ایک تجربہ ہے, بڑی بڑی گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہیں, تو اس طرح لوگوں کا نکلنا ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ایک بے نظیر صاحبہ جب تشریف لائی تھی تو ان کی آمد پر یہ والا معاملہ ہوا تھا کہ لوگ اتنا آئے تھے, اور وہ کریڈٹ ان کو نہیں جاتا تھا, وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا تھا. کرنٹ حالات کے حوالے سے کوئی شاعری کے ذریعے اپنا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح, مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح, ہم نے یہ تیر دل میں اتارا ہے کس طرح. واہ. وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انعام تھا, وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انعام تھا, وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح. موجودہ حالات میں خان صاحب کے لیے کوئی ایک پیغام, کوئی ایک نصیحت اگر آپ ان کو ہمارے توسط سے دینا چاہیں, کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں, مشورہ دینا چاہیں آپ؟ نہ ان کو جاننا چاہیے ان کا ہار جانا ملک کا ہار جانا ہے, ملک کی تقدیر کا ہار جانا ہے اس وقت. وہ ایک آدمی عمران خان ہے اس وقت, اور ان سارے عمران خانوں کو اب لوٹ کے گھر نہیں جانا. یہ الیکشن ہونا چاہیے بس, الیکشن ہونا اس چاہیے. کے بدلے میں جو جیتتا ہے وہ بنائے ملک. آخری سوال, اگر خلیل الرحمان قمر صاحب کو قائل کر لیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر, الیکشن لاہور سے اپنے آبائی حلقے سے لڑیں گے یا اس حلقے سے لڑیں گے جہاں سے اگر میں اس بات پر راضی ہوا اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. ابھی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے وقت کا. خلیل الرحمان قمر صاحب کے ہمیشہ کی طرح خوبصورت باتیں سنی, اور اب نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے. اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر خان صاحب ہار گئے تو پاکستان ہار جائے گا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.